السلام علیکم، میرا نام ہے علی رضا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلم سے بھائی خان۔ کیا دجال پاکستان میں ہے؟ پاکستان کے کسی جزیرے میں ہے؟ کون سے علاقے میں رہتا ہے؟ اور ہم اس ویڈیو میں آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دجال کہاں رہتا ہے، دجال کا مختصر تعارف کیا ہے، دجال کب خروج کرے گا، دجال کس وقت آئے گا۔ ہمارے کوہستانی بھائی بہت پیارا ایکسپلین کرتے ہیں اور بہت بڑی اچھی ویڈیوز ان کی ہوتی ہیں، تو آج ہم دیکھتے ہیں دجال کے بارے میں مختصر سی یہ ویڈیو کہ آخر دجال کہاں ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ دجال کے بارے میں بہت سارے حدیث ہیں، لیکن ایک حدیث میں ہمیں دجال کی ایگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں بہت سارے ہنٹس دیے گئے ہیں، اور یہ حدیث ہم سب نے بار بار سنی ہوئی ہے کہ ایک دن بھری محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عیسائی آیا اور اس نے اسلام قبول کر کے اپنا واقعہ سنایا کہ میں اور کچھ لوگ عرب سے مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم ابھی راستے میں ہی تھے کہ اچانک سمندر کا موسم بدل گیا اور ہماری کشتی اپنے راستے سے بھٹک گئی۔ ایک مہینہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد سمندر نے آخر کار ہماری کشتی کو ایک جزیرے کے پاس لا کھڑا کیا۔ بڑی کشتی ڈاک کر کے ہم چھوٹی کشتیوں کے ذریعے اس جزیرے پہ پہنچے۔ اچھا۔ اور وہاں ہماری ملاقات ایک عجیب قسم کے مخلوق سے ہوئی جو بالکل کالا اور جسم پر بہت زیادہ بال تھے اس کے، اور اس نے اپنا نام جساسا بتایا۔ ہم نے اس سے پوچھا تم کیا چیز ہو، کیا مخلوق ہو؟ اس نے بولا مجھے چھوڑو، وہ ادھر ایک مندر ہے، ادھر جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا بہت شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ اندر ہم نے ایک شخص کو زنجیر میں بندھا ہوا دیکھا اور اس نے ہم سے 3 سوال پوچھے کہ مجھے بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں کوئی فروٹ پھل وغیرہ ہے؟ ہم نے کہا بالکل وہاں بہت فروٹس پھل وغیرہ ہے۔ اس نے کہا بہت جلد وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے پوچھا مجھے لیک آف تبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے کہا وہاں بہت پانی پڑا ہوا۔ اس نے کہا بہت جلد یہ بھی خشک ہو جائے گا۔ اور پھر اس نے کہا مجھے اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ، کیا کیا ہے اس نے ابھی تک؟ ہم نے بتایا کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں آباد ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کیا واقعی وہ یثرب مدینہ آ چکا ہے؟ یہ کہتے ہی اس نے کہا کہ اب میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں ہوں دجال، اور بہت جلد میں اپنی قید سے آزاد ہو جاؤں گا اور تمام علاقوں میں جاؤں گا سوائے مدینہ یعنی یثرب کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اے لوگو، یہ ہے یثرب مدینہ۔ تمیم الداری جو کہہ رہا ہے مجھے اس میں سچائی نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھو دجال شام کے سمندر میں ہے اور نہ یمن کے سمندر میں۔ اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ اچھا۔ اب سمپل سی بات ہے، ایز وی نو کہ مشرق کی طرف سفر کے بعد ان کی کشتی ایک جزیرے پہ رکی تھی۔ So let's just find out all the islands east of مدینہ۔ مدینہ کے ایسٹ میں there's the famous Arabian Sea، اور اس میں مینلی 4 جزیرے پائے جاتے ہیں: لکشدویپ آئلینڈ ان انڈیا، سکوٹرا آئلینڈ ان یمن، مسیرا آئلینڈ ان عمان، اینڈ استولا ان پاکستان۔ حدیث میں کلیئرلی فرمایا گیا ہے کہ دجال یمن کے سمندر میں نہیں ہوگا، تو یہ 2 آئلینڈز تو نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا، اگر اس سے ہم ایک سیدھی لائن کھینچیں تو وہ بالکل استولا آئلینڈ کے اوپر سے گزرتی ہے۔ اور جب جساسا نے ان کو اس جزیرے پہ ایک ٹیمپل مندر کی طرف بھیجا تھا، تو اس جزیرے پہ ایک مندر ٹیمپل کے کوئی ریمینز تو ہونے چاہیے۔ انڈیا کے اس آئلینڈ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پاکستان کے استولا آئلینڈ میں پتہ ہے کیا ہے؟ مندر۔ لیکن یہ تو 1450 سال پرانی کہانی ہے، مندر تو ابھی 40-50 سال پہلے بنا ہوگا۔ 2000 سال پرانا مندر، اور مندر بھی کس کا؟ کالی ماتا، ہندوؤں کی سب سے خطرناک اور خوفناک گاڈس، دیوی، جو دکھنے میں بہت خوفناک اور جس کے جسم پر بھی بہت زیادہ بال ہیں۔ کچھ یاد آیا؟ جساسا۔ ان صحابیوں نے جس عجیب سے مخلوق کی بات کی تھی وہ بالکل ہندوؤں کے اس بھگوان سے ملتا جلتا ہے۔ لیکن اگر آج آپ استولا آئلینڈ جائے تو آپ کو دجال نہیں ملے گا۔ وہ آزاد ہوا ہے یا نہیں یہ تو نہیں پتا، لیکن یہ جو جساسا ہے اس کو غور سے دیکھیں۔ اچھا۔ 1970 کے امریکن میوزک انڈسٹری کے سب سے بڑے بینڈز میں سے ایک بینڈ رولنگ سٹونز ہے۔
जिसने अपना ये लोगो हिंदू गॉडेस काली माता से इंस्पायर होके बनाया और ये लोगो पिछले सदी के सबसे मशहूर लोगोज में से एक है और रोलिंग स्टोन्स बैंड को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम माना जाता है। वन वे और द अदर दज्जाल के जजीरे वाले जसासा का पूरी दुनिया के म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री को शेप करने में बहुत बड़ा हाथ है। Coincidence? Or maybe not. तो कड़ियाँ कुछ मिलती हैं। अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि कोई देखने वाले जो है वो जसासा को देखने चले जाएं और दज्जाल को ढूंढने चले जाएं पाकिस्तान के स्टोला आइलैंड पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जसासा एक फितना है जिसको दज्जाल कंट्रोल कर रहा है। अमेरिका मीन जसासा, ठीक है। तो जो दज्जाल के इशारों पे नाचते हैं, ये शैतानी ताकतें, ये शैतानी दज्जाल, जिसकी लपेट में ये पूरा अमेरिका है, जिसकी लपेट में ये पूरा इसराइल है। आजकल जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सामने है। तो ये दज्जाल है। आजकल यूँ समझ ले कि अमेरिका दज्जाल है, इसराइल दज्जाल है। हर वो बातिल कि जो हक के खिलाफ आ रहा है वो दज्जाल है। लिहाजा आप अपनी ज़िंदगी में भी कभी गौर करके देख लीजिएगा कि सच और झूठ में क्या, ये झूठ दज्जाल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।